بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل توقیر و تکریم برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معزز و مکرم خواتین اسلام، جو تلاوت مبارکہ بھی ہم سن رہے تھے 13ویں پارے کا 9واں رکوع، سورہ رعد کا 3را رکوع۔ اس رکوع میں کل 8 آیات مبارکہ ہیں۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے، پھر کچھ گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ۔ کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہی برحق ہے، اس کے جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے ہیں اور کبھی عہد شکنی نہیں کرتے، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کا خوف رکھتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خائف رہتے ہیں۔
وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے علانیہ طور بھی اور پوشیدہ طور بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، اور بھلائی کے ذریعے برائی کو دفع کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے وطن اصلی کا بہترین ٹھکانہ ہے۔ جنتیں ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادوں، بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے ان کے پاس تشریف لائیں گے ہر دروازے سے، عرض کریں گے کہ تم پر سلامتی ہی سلامتی ہو، اس وجہ سے کہ تم نے مضبوط جمے رہنے کے ساتھ کام کیا۔ بس کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے یہ آخرت کا گھر۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط کر لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے، اور وہ لوگ تو دنیا ہی کی زندگی پر مست ہیں، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر بہت تھوڑا سا سامان۔ یہ پوری آیات مبارکہ کا ترجمہ ہوا۔ شریکان بزم، اس سے پہلے رکوع میں ہم نے سنا کہ اللہ پاک نے ہدایت اور گمراہی، ہدایت والوں اور گمراہی والوں کی مثالیں بیان فرمائیں۔ اس میں سے ایک مثال اللہ نے یہ دی تھی کہ آپ ان سے پوچھ لو، کیا آنکھ والا اور اندھا برابر ہو سکتا ہے؟ ہمارے آج کے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک اسی مثال کو دوبارہ ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ آپ پر جو کچھ نازل ہوا آپ کے رب کی جانب سے وہی سچا اور برحق ہے، مراد ہے مومن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا، اس سے مراد مکمل قرآن کریم بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت مبارکہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ مراد ہے منافق اور کافر، جس کو دل کی آنکھ سے نظر نہیں آتا کہ کیا حق ہے کیا ناحق ہے، کیا سچ ہے کیا غلط ہے۔ اللہ پاک پہلی آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ نصیحت صرف عقل سلیم والے حاصل کرتے ہیں۔ اگر عقل اور ہوش صحیح ہے تو سچائی تک پہنچیں گے، ورنہ نہیں۔ بڑی جامع تعلیمات ہے، کہنے کو باتیں بڑی مختصر ہے بزرگوں اور دوستوں، لیکن انتہائی جامعیت اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ دونوں کی مثال اللہ نے بیان کی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، آپ کی تعلیمات پر ایمان نہ لائے، آپ کی شریعت کو برحق نہ جانے، وہ اندھا ہے۔ اور جو اس کو قبول کر لے، جو اس پر ایمان لے آئے، اس کا اقرار کر لے، اس کو اللہ پاک گویا کہہ رہے ہیں کہ یہی صحیح عقل والا ہے،
صحیح سمجھ اور فراست اسی کو حاصل ہے۔ یہ مثال پچھلی آیات میں بھی تھی، اس آیت مبارکہ میں بھی ہے۔ اب دوسری آیت سے تقریباً 5 آیتوں تک عقل سلیم والوں کی کچھ صفات بیان ہو رہی ہیں، کچھ خاص باتیں بیان ہو رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے 3 مخصوص انعام بیان ہو رہے ہیں، اور اخیر کی 2 آیتوں میں اللہ پاک نافرمانوں کی صفت اور ان کے لیے وعید بیان کر رہے ہیں۔ مومنین کاملین، کامیابی والے، نصیحت حاصل کرنے والے، ان کی جو صفات بیان ہو رہی ہے، ہر صفت ایسی ہے کہ ایک صفت کے تحت تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ چاہیے، یعنی 9 صفات بیان کرنے کے لیے تقریباً 5-7 گھنٹے چاہیے سحر حاصل گفتگو کرنے کے لیے۔ ہمارا آج کا رکوع اتنا جامع ہے، اس کو بہت مختصر کر کے مفسرین نے بھی بیان کیا ہے، میں بھی اپنی بے وضاحتی کے باوجود کوشش کر رہا ہوں کہ مختصراً خدمت میں پیش کی جائے۔ اللہ پاک ان صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ ان صفات کو سماعت کرنے سے پہلے 2 خیال ہونا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ان میں سے جن صفات میں ہمارے اندر کمی ہو، نعوذ باللہ من، ہمیں اس کی اصلاح کر کے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور دوسرا عزم یہ ہونا چاہیے کہ ان اوصاف حمیدہ میں جو خوبیاں، جو اچھائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ صفات اور ہمارے اندر ترقی پذیر ہو۔ اور پھر ان صفات پر اللہ پاک نے جو انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، ان کا مکمل یقین ہر مومن کو ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ کہنے کو تھوڑا سا لفظ ہے، لیکن یہ ایسا کلمہ ہے کہ پوری زندگی کو گھیرے ہوئے۔ ہر انسان نے اللہ سے ایک عہد کیا ہے، گرچہ ہمیں یاد نہیں، لیکن ہمیں قرآن کریم نے وہ عہد یاد دلایا ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو سورہ اعراف میں ہو چکی ہے۔ اللہ نے تمام انسانوں کو اپنے والدین کی پشت سے حاضر کر کے ایک عہد لیا تھا۔ اللہ پاک نے سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان جواب دیا تھا، بلا، شہیدنا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ مومنین جو ہوتے ہیں ہر چیز میں اللہ پاک کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، رب مانتے ہیں۔ اور اس عہد کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے کہ جن کاموں کا اللہ پاک نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو خوشی خوشی بجا لائیں، اس کی خوب فرما برداری کریں۔ جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرما دیا ادھر ہمارے قدم نہ جانے دیں۔ اسی ضمن میں عہد کا دوسرا حصہ بھی ہے۔ مومنین نے اقرار کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ توحید، کلمہ اسلام، یہ ایک عنوان ہے۔ اس کے تحت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پورا دین و شریعت موجود ہے کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنا ہے، عبادات کس طرح کرنا ہے، ہمارے معاملات کس طرح رہنا چاہیے، ہماری معاشرت کیسی رہنا چاہیے، ہمیں کاروبار اور ملازمت کس طرح کرنا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ، کوئی بھی گوشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشنا چھوڑا ہی نہیں۔ آپ کی رہنمائی اور ہدایت ہمیں ضرور ملے گی۔
تو پہلی صفت تو یہ ہے کہ اللہ کے عہد کو یاد رکھتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دوسری صفت اللہ پاک بیان کر رہے ہیں، وعدہ کر کے توڑتے نہیں۔ کسی سے بھی وعدہ کر لیں، اب اس وعدے کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ ولا ينقضون المیثاق، چاہے وہ وعدہ اور عہد اللہ سے کیا گیا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہو، یا کسی عام انسان سے کیا گیا ہو، حتیٰ کہ عہد اگر کافر و مشرک سے بھی کر لیا جائے، ایمان والے کے لیے لازم ہے کہ عہد کو پورا کریں۔ عہد کی پابندی ہم پر بڑی تاکید کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا خطبہ دیتے تھے، جتنی وعظ و نصیحت کرتے تھے، ان میں سے اکثر میں یہ بات ہمیں یاد دلاتے ہی تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ جس کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، اور جس کے پاس عہد کی پاسداری نہیں ہے اس کا دین ہی نہیں ہے۔ دین کا ایک بہت اہم حصہ ہے عہد پورا کرنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ عہد لیے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، نمازوں کو قائم کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ اس میں سے ایک عہد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لیا تھا کہ کسی سے سوال کرنا مت، مانگنا مت۔ مطلب اور مفہوم سب کو معلوم تھا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس عہد کو پورا کرنے کی اتنی کوشش کرتے تھے، میدان جنگ میں گھوڑے پر سوار ہیں، بھگدڑ کا عالم ہے، ایسے میں سوار حالت میں اگر ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر نیچے گر جائے یا کوئی تیر یا کمان گر جائے، کسی ساتھی کو کہتے نہیں تھے کہ مجھے اٹھا کر دے دے، خود اتر کر اٹھاتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عہد کی پاسداری اس بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ کتنی اپنی بات کے پکے تھے۔ وعدے کے تعلق سے حدیث مشہور ہے، العدۃ دین، وعدہ قرض ہے، قرض۔ جو وعدہ کر لو اس کو پورا کرنے کا ایسا خیال رکھو جیسے ہم نے قرض لیا ہے۔ لیکن اس کے ضمن میں یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ کسی گناہ کا یا نیکی سے رکنے کا عہد کر لیا جائے تو اس کو پورا کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف ہی کیا جائے گا۔ کوئی یہ عہد کر لے کہ میں آج کے بعد سے نماز نہیں پڑھوں گا، تو اس عہد کی وجہ سے اس سے نماز معاف نہیں ہو جائے گی۔ کوئی کسی سے جھوٹ بولنے کا وعدہ کر لے، شراب پینے کا وعدہ کر لے، یا کوئی اور گناہ کا وعدہ کر لے، ایسے وعدے پورے نہیں کیے جائیں گے۔ ان کے علاوہ جو اطاعت اور فرما برداری کے وعدے ہیں، ایمان والوں کی گتھی میں ایمان والوں کی خاصیت ہے کہ ان کو پورا کریں۔ اللہ پاک ان کی یہ دوسری صفت محمودہ بیان کر رہے ہیں کہ عہد شکنی نہیں کرتے۔ تیسری صفت، جن تعلقات کو اللہ پاک نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے ہیں۔ صلہ رحمی، بڑی تفصیلی گفتگو ہے۔ قرابت اور رشتہ داری میں صلہ رحمی کی جائے۔ کبھی صلہ رحمی صرف زبانی ہوگی، کبھی جسمانی تعاون سے ہوگی، کبھی مالی تعاون سے ہوگی۔ کتنی تاکید قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں صلہ رحمی کی گئی ہے، بے انتہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت دی جائے، جو یہ چاہے کہ
کہ اس کی یاد بڑی دیر تک موجود رہے، جو یہ چاہے کہ اس کی موت میں آسانی ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اپنے تعلقات کو جوڑے، رشتہ داروں سے روابط رکھے، حتیٰ کہ قریبی رشتہ دار اگر انتقال کر گئے ہیں تو ان کے ملنے جلنے والوں سے ہماری تعلقات استوار ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے۔ صلہ رحمی کے بڑے فضائل ہیں، یہاں اللہ پاک خود بیان کر رہے ہیں کہ ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ جن تعلقات کو اللہ پاک نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم بات ہم سب ذہن نشین کر لیں، بہت سارے سمجھدار اور دیندار لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اچھا رہے گا ہم اسی کے ساتھ اچھا رہیں گے، جو ہم سے سیدھے بات نہیں کرے گا، ہمیں تحفے تحائف نہیں دے گا، ہدیہ نہیں دے گا، ہمارے حقوق کا خیال نہیں رکھے گا، ہم تھوڑی اس کو منہ لگائیں گے، ہم کائے کو بھاؤ دیں گے۔ اور بظاہر یہ چیز تہذیب مانی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ اچھائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو بدلہ ہے، تم نے اس کی اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیا ہے۔ صلہ رحمی آپ نے یہ سمجھایا جو تم سے قطع رحمی کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو بلکہ معاف کر دو، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ صلہ رحمی کا پہلا حصہ ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ دوسرا حصہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی ہونا چاہیے، پڑوس کے حقوق، پڑوس کے آداب، پڑوسیوں کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نصیحتیں فرمائی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنی تاکید کرتے رہے پڑوسی کے حقوق کے متعلق کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو وارث بنا کر ہی چھوڑیں گے، جیسے اولاد کا اور قرابت داروں کا میراث میں حق ہوتا ہے، کہیں پڑوسی کا بھی قرار نہ دیا جائے۔ تیسرے درجے میں صلہ رحمی ہے عام مسلمانوں کی اخوت ایمانی اور اسلامی، ہمارے پڑوس میں نہیں رہتا ہے، ہمارے رشتے میں نہیں آتا ہے، لیکن ہر مسلمان صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ایک ملت اور ایک خاندان کی شکل دی ہے۔ انصار و مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی اخوت ہمارے لیے درس ہے کہ کیسا ایثار، کیسی ہمدردی، ایک سگا بھائی بھی سگے کے لیے ایسا نہیں کر سکتا جیسا انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جزاہم اللہ احسن الجزا نے مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خاطر مدارات کی تھی۔ ہمارے لیے بڑا سبق چھوڑ گئے، بڑا تفصیلی مضمون ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ صلہ رحمی ہمارا مزاج ہونا چاہیے، اور یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ صلہ رحمی بظاہر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا مالی نقصان کر رہے ہیں، ہم دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں مسلمانوں، یہ یاد رکھیں کہ صلہ رحمی کی وجہ سے کسی کی عزت گھٹتی نہیں، عزت میں اضافہ ہوتا ہے، کسی کا مال گھٹتا نہیں، مال میں اضافہ ہوتا ہے، برکتیں ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وعدہ فرمایا ہے کہ صلہ رحمی کی وجہ سے بندہ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی ترقی پاتا ہے۔ صلہ رحمی کا جو اجر و ثواب آخرت میں ملنے والا ہے وہ اپنی جگہ، اس کا اولین درجے میں اجر و ثواب دنیا ہی میں دیا جاتا ہے۔ چوتھی صفت ایمان والے بندوں کی یہ بیان ہوئی، ان مخلصین و مومنین کی یہ بیان ہوئی، اللہ کا خوف، یخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔
یہ صفات بارہا قرآن کریم نے بیان کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ بندے مراد ہیں جو چوری کرے، زنا کریں، فسق و فجور کریں، مختلف گناہ کریں اور اللہ سے ڈریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق کی بیٹی، یہ لوگ نہیں مراد ہیں، بلکہ مراد ہیں وہ ایمان والے جو نیکیاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ و خیرات کرتے ہیں، اور ان کے دل اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری یہ عبادتیں قابل قبول ہیں یا نہیں۔ سورہ مومنون میں اللہ نے کہا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ الی ربہم، ان کے رب کے خوف سے ان کے دل لرزتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں۔ یہاں پہلا جملہ اللہ نے استعمال کیا ہے یخشون ربہم، خشیت اور خوف، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہم دونوں کا آسان ترجمہ کرتے ہیں ڈرنا، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کسی کی عظمت و ہیبت سے خوف کھانا، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ کسی تکلیف اور نقصان کے ڈر سے خوف کھانا۔ خشیت اللہ پاک کی ہے، یعنی اللہ پاک احکم الحاکمین ہے، اللہ پاک قادر مطلق ہیں، اللہ پاک چاہیں تو گرفت فرما لے، اللہ پاک چاہیں تو معاف فرما دے۔ اللہ کی خشیت ایمان والوں میں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پانچویں صفت بیان کی اللہ نے، برے حساب سے ڈرتے ہیں، حساب کے برے انجام سے ڈرتے ہیں۔ ہر مومن کا دل ہر وقت اس سے خوفزدہ رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں میں حساب کا بیڑا آسانی سے پار کر سکوں گا یا نہیں۔ کتنا بھی نیک بندہ ہو، اگر اللہ پاک نے باریکی سے حساب کر لیا، حساب میں کھود کرید ہو گئی، مناقشہ ہو گیا، پھنس جائے گا، حساب نہیں دے پائے گا۔ مومنین کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہوگا کہ نظر فرما کر درگزر کیا جائے گا۔ رزقنا اللہ من فضلہ العظیم۔ حساب یسیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ حساب یسیر کا کیا معنی؟ اللہ تو قرآن کریم میں کہتے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن تو سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب دیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا کہ حساب یسیر یہ ہے کہ اعمال نامے کو سرسری دیکھ کر اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم صادر کر دیا جائے کہ اس کو آگے بڑھا دیا جائے، کامیاب کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، مومنین کے لیے یہ بشارت ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ تو دنیا کی زندگی جب تک ہے یہ مومنین اس سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں اس دن حساب میں اٹک نہ جاؤں، اس دن میں گھیرے میں نہ جاؤں۔ ایک نعمت کا اللہ پاک اگر مکمل حساب لے لیں قطعاً نہیں دیا جا سکتا۔ یہ صفات ان عقل والے بندوں کی ہے جن کی اللہ یہاں مدح سرائی کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں۔ چھٹی صفت اللہ پاک بیان کر رہے ہیں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ صبر عربی زبان کا بہت جامع لفظ ہے، جمع رہنا، مضبوط رہنا، مصیبتوں پر صبر، حالات پر صبر، عبادتوں پر صبر، معصیتوں سے صبر، سب کو جامع ہے۔ دل نہیں چاہ رہا ہے، بہت ٹھنڈی لگ رہی ہے لیکن نماز کے لیے وضو کرے، یہ بھی صبر ہے۔ طبیعت نہیں چاہ رہی ہے
کہ ہم اپنا نرم بستر چھوڑ کر مسجد جائیں نماز کے لیے، لیکن مومنین اس کو چھوڑ کر نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں. یہ صبر ہے. گناہ کرنے کی طبیعت چاہ رہی ہے لیکن اپنے آپ کو اس سے روک رہا ہے، یہ بھی صبر ہے. کوئی حالت، کوئی مصیبت پیش آ رہی ہے، اللہ کی مرضی سمجھ کر اس پر صبر کرے، اللہ سے ثواب کی امید رکھے. یہ چھٹی اور بہت خاص صفت ہے. صبر پر بڑے بڑے وعدے اللہ پاک نے فرمائے. ایک جگہ اللہ نے کہا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر و ثواب بے حساب ملے گا. دوسری جگہ اس سے بڑھ کر اللہ نے کہا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کا اللہ خود ہو جاتا ہے. اللہ جس کے ہو گئے ساری کائنات اس کی ہے. یہاں مومنین کی صفات بیان ہو رہی ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. یہاں ایک بہت قیمتی جملہ اللہ نے کہا ہے ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے، خوشی چاہتے ہوئے. ورنہ مجبوری کا نام صبر تو ہر جگہ ہوتا ہے. ایک تکلیف پیش آئی، کچھ دن تک رہی، آہستہ 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 انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے. یہ صبر محمود نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور مشہور جملہ ہے انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہی ہے جو پہلے صدمے کے وقت کیا جائے. جب صدمہ پہنچا ہے، جب تکلیف پہنچی ہے، اسی وقت سے اپنے آپ کو سنبھالے، یہ صبر ہے. ورنہ کچھ پرانا ہونے کے بعد تو خود ہی صبر آ جائے گا. اور اس کو ہم اچھی طرح ذہن میں رکھیں، گناہوں پر صبر کوئی صبر نہیں ہے، مجبوری کا صبر کوئی صبر نہیں ہے. ایک بندہ کہیں چوری کرنے گیا، مال نہیں ملا تو چلو میں صبر کر لیتا ہوں، یہ صبر و ثواب والا نہیں ہے، اجر و ثواب والا نہیں ہے. اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کا دامن تھام لے. اور بزرگوں اور دوستوں، صبر ایسی خاص صفت ہے کہ اس کے ذریعے سے بندہ ہر نیکی کے میدان میں آگے بڑھتا ہے. یہ چھٹی صفت اللہ پاک نے بیان کی. ساتویں صفت نماز کو قائم کرنا. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، مومنین کی تو خاص عادت ہے ہی نماز کو قائم کرنا. یہاں ایک بہت قیمتی باتیں مفسرین نے لکھی ہے کہ اقامت صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے. قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. سورہ عنکبوت میں اللہ نے کہا ہے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. یہ نماز جو ہے، نماز مومن کی معراج ہے. اس کے ذریعے سے مومن اللہ سے گفتگو کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے. اور ایک خاص صفت یہ بیان کی گئی رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. نماز پڑھ کر ہم چلے گئے، لیکن ہر وقت یہ خیال رہے کہ آئندہ نماز کب ادا کی جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں 50 نمازیں دی گئی تھی. 50. ذرا تصور کیجئے اگر 50 ہوتی تو کیا حال ہوتا، 5 میں ہمارا کیا حال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس کر رہے تھے، جاؤ اور کم کرواؤ، 5 بھی ہو نہیں سکے گی امت سے. مجھے لوگوں کا بہت تجربہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب نہیں، کہیں وہ 5 بھی میرے ہاتھ سے چلی نہ جائے. اللہ نے وعدہ کیا کہ ان 5 نمازوں پر 50 ہی کا ثواب دوں گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ 5 نمازوں میں 50 نمازوں کا ثواب اس طرح مخفی ہے کہ بندہ جب نماز ادا کر لے آئندہ نماز کا خیال رکھے. بخاری شریف کی ایک مشہور حدیث ہے، اس میں 7 قسم کے لوگ بیان کیے گئے ہیں جو بروز محشر اللہ پاک کے عرش کے سائے تلے رہیں گے، جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں ایک خاص شخص کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا.
ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، دل مسجد میں اٹکا ہے، جملہ سمجھنے کے قابل ہے، ایسا نہیں کہ مسجد کا کونا پکڑ کے راہب بن جائے، ہر وقت تو مسجد ہی میں موجود رہے، بلکہ جب مسجد سے باہر گیا یہ خیال ہے کہ کب مسجد میں آؤں گا۔ خواتین یہ نہ سوچیں کہ ہم تو مسجد میں جاتے ہی نہیں، ان کی مسجد اپنی نماز ہے، ایک نماز ادا کر لینے کے بعد دوسری نماز کا خیال رہے کہ آئندہ نماز بھی ہم وقت ہی میں ادا کریں گے۔ ہاں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مومنین کی یہ صفات ہوتی ہے، پہلے سے عزم ہوتا ہے کہ ہم نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کریں گے۔ جو نمازی ہوتے ہیں ان کو خیال ہوتا ہے کہ ابھی ہم فلاں کام کر رہے ہیں تو فلاں نماز کہاں ادا کریں گے، اس نماز کا اہتمام ہم کہاں کریں گے۔ اللہ پاک یہ صفت بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ اگلی صفت اللہ پاک نے بیان کی کہ جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، پوشیدہ طور پر بھی اور کھلم کھلا بھی۔ مزاج ہوتا ہے خرچ کرنا۔ مومنین کی یہ صفات بار بار اللہ نے بیان کی ہے اور اس میں کچھ اشارات ہیں۔ اگر پوری دنیا کا مال بھی ہمیں مل جائے، کس نے دیا ہے؟ اور اللہ ہی نے دیا ہے، اور اپنے عطا کردہ میں سے تھوڑا سا مانگ رہے ہیں، ایسا بھی نہیں کہ پورا۔ اس کی مثال آسانی سے ہم سمجھیں کہ ایک باپ اپنی اولاد کو خرچ کے لیے 100 روپیہ دیتا ہے، وہ کچھ سامان لا کر کھا رہا ہے تو اپنی اولاد سے بطور ترحم تشفق کے پوچھے ایک گولی دینا، ایک بسکٹ دینا۔ بیٹے کو کیا اختیار ہے نہیں بولنے کا؟ صرف آپس کی محبت کی بات ہے۔ اللہ پاک نے پوری روزی عطا کی اور اس میں سے تھوڑا سا خرچ کرنے کا حکم دیا۔ مما رزقناہم، ہونا تو یہ چاہیے کہ پورا عطا کیا ہوا اللہ ہی کا ہے، اور اللہ چاہے تو پورا لے لے، لیکن ہمیں کتنی قلیل مقدار خرچ کرنے کو کہی گئی ہے۔ زکوٰۃ میں 40واں حصہ، 100 میں 2.5 روپیہ، اور وہ بھی روزانہ نہیں، ہر ہفتہ ہر مہینہ نہیں، سال میں ایک مرتبہ، اقل قلیل۔ لیکن اس کے ذریعے سے بندہ اللہ کی رضا اور خوشنودی پاتا ہے۔ 2 صفات بیان ہوئی ہے۔ یہ کام وہ لوگ چھپ کر بھی کرتے ہیں، کھلم کھلا بھی کرتے ہیں۔ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ کبھی کبھی چھپ کر دینا افضل ہوتا ہے، کبھی کبھی علانیہ طور پر دینا، جیسی مصلحت ہو ویسا خرچ کرتے ہیں، یعنی خرچ کرنے میں اس کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کے لیے خرچ ہونا چاہیے۔ پھر اللہ کے لیے جو بھی خرچ کیا جائے، حتیٰ کہ اپنی ذات پر خرچ کیا جائے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے، کھانے پینے میں خرچ کیا جائے، اس پر بھی اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ عام کے عام گٹلیوں کے دام، اپنی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہے اور اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی بھی مل رہی ہے۔ جیسے بھی حالات اللہ پاک نے رکھے ہیں، اگر کشادگی ہے تو کشادگی کے ساتھ، تنگی ہے تو تنگی میں بھی۔ بخل اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے۔ اور سخی آدمی اس کے برعکس ہے، سخی آدمی اللہ سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے، لوگوں سے بھی قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ اللہ پاک کی صفت بیان کر رہے ہیں 8ویں نمبر پر کہ خرچ کرنا ان کا مزاج ہے، تنگی میں بھی، خوشحالی میں بھی، کھلم کھلا بھی، چھپ کر بھی۔ اور 9ویں صفت اللہ پاک بیان کر رہے ہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، برائی کو اچھائی سے دفع کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ ہم اٹھا کر دیکھ لیں، آپ نے برائی کرنے والوں کو کیسے جواب دیا، برائی کو کیسے دور کیا۔ جو شخص تم سے ترش لہجے میں پیش آتا ہے، آپ اس سے اچھے لہجے میں بات کیجیے۔
جو تم پر ظلم کرتا ہے آپ اس سے انصاف کا معاملہ کیجئے، جو تم سے حسد کرتا ہے تم حسد سے اپنا دل خراب مت کیجیے۔ بڑی اونچی تعلیم ہے اسلام کی، یہ تعلیم بڑی پاکیزہ اور بڑی اعلیٰ ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے، برائی کو اچھائی سے دفع کرو گے، تو جو تمہارا سخت دشمن ہے وہ بھی دلی دوست بن جائے گا، جو کمینہ ہے وہ شریف بن جائے گا۔ لیکن یہ صفت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ صفت بڑے حصے والوں کو ملتی ہے، بڑے عزم والوں کو اور صبر والوں کو ملتی ہے۔ یہ مختصر انداز میں یہ 9 صفات بیان کیا ہے اللہ پاک نے۔ اب اس کے بعد ان صفات پر 3 بڑے بڑے انعامات ہیں، اس کو ملاحظہ کیجیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ہی آخرت کا گھر ہے، اور وہ آخرت کا گھر کیا ہے؟ جنت ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کی تفصیل میں اور آپ کیا بزرگوں اور دوستوں، اگر سارے انسان سارے جنات مل جائیں تب بھی جنت کی پوری صفت بیان نہیں کر سکتے۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے جنت کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں کو نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے نہ نبی جانتا ہے۔ جنت کی ادنا سی جگہ بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ جنت ان لوگوں کا حصہ رہے گی۔ جنت کی نعمتیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ جنتیوں کو جنت میں ایک فرشتہ اعلان کر کے کہے گا کہ اے جنت والو سن لو، یہ جنت ہے، اس میں اب تم ہمیشہ رہو گے، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، اس میں تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، اس میں تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اس میں تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی غم اور تکلیف نہیں آئے گی۔ رزقنا اللہ من فضلہ۔ اور بھی بہت ساری عظیم عظیم نعمتیں جنت کی مختلف روایات و آیات میں ذکر کی گئی ہیں۔ تو پہلا انعام تو جنت ہے، جنت، اور وہ بھی دائمی جنت، ایسا نہیں کہ عارضی اور وقتی، وطن اصلی جنت ہوگا انشاءاللہ۔ دوسری نعمت، جنت میں خود بھی داخل ہوں گے اور ان جنتیوں کے باپ دادا، بیویاں، اولاد، ان میں جو جنت کے قابل ہوگا اللہ پاک سب کو وہاں تک پہنچا دیں گے۔ یہ ایک بہت عجیب و غریب نعمت ہے اللہ پاک کی، تصور نہیں کر سکتے ہم، اس نعمت کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ سورہ طور میں اللہ نے بیان کیا ہے الحقنا بہم ذریتہم بایمان، جنتیوں کی ذریت میں ایمان کی وجہ سے ان سب کو وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ ایک شرط ہے ایمان اور عمل۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ، ان کے باپ دادا، بیویوں اور اولاد میں جو اس قابل ہوگا، جو نیک ہوگا۔ نیک ہونے کے لیے پہلی شرط ہے ایمان، دوسری شرط ہے عمل، یعنی انہوں نے بھی کچھ اعمال کیے ہو۔ جنتیوں کے درجات بہت مختلف ہوں گے، بہت مختلف ہوں گے، کچھ کمتر، کچھ اوسط، کچھ بلند ترین۔ جو سب سے اونچے مقام و مرتبے میں رہے گا اللہ پاک پورے خاندان کو وہاں پہنچا دیں گے۔ بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ اگر بیوی نیک ہے، زیادہ نیک ہے شوہر سے زیادہ، تو شوہر کو وہاں تک پہنچا دیا جائے گا۔ شوہر زیادہ صالح ہے، بیوی عمل میں کم ہے، تو بیوی کو وہاں تک پہنچا دیا جائے گا۔ اولاد نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہے
لیکن ایمان والی ہے اور جنت کے قابل ہے، باپ دادا جہاں جنت کے بلند و مراتب پہ رہیں گے اللہ پاک وہاں پہنچا دیں گے۔ ایسے ہی باپ دادا نیک عمل زیادہ نہیں کیے لیکن اولاد نے نیکیاں زیادہ کیے، اس مقام و مرتبے تک اللہ پاک وہاں پہنچا دیں گے۔ تصور کیجیے، ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی کچھ نیکیاں ان کو دے کر چلو ان کا مقام تھوڑا کم کر دو اور ان کا تھوڑا زیادہ کر دو تاکہ سب ایک جگہ جمع ہو جائے۔ اللہ پاک کا فضل ہی فضل رہے گا، انعام ہی انعام رہے گا، احسان ہی احسان رہے گا۔ یہ دوسری نعمت اللہ پاک بیان کر رہے ہیں، ایک تو دائمی جنت، دوسرے جنت میں قرابت دار، رشتہ دار، تمام احباب جمع ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہم بغیر نیکی کے ہم کسی کی نیکی پر اطمینان نہ کریں۔ اللہ پاک کو معلوم ہے کون اپنے اعمال کے حساب سے بلند درجے والا ہے، کون کمتر ہے۔ اگر نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ ثم خدا نہ خواستہ ایمان سے محرومی رہی تو اس آیت میں اشارہ ہے وہاں تک نہیں پہنچایا جائے گا، وہاں ملایا نہیں جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بشارت و خوشخبری کے باوجود اپنے گھر والوں کو ڈرایا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل ایسا نہ ہو کہ میں کچھ کر نہ سکوں۔ بہت سارے لوگ اپنے بزرگوں اور اولیاء بزرگان دین کے بھروسے اعمال کو ترک کر بیٹھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ان کی سفارش سے اور ان کے عمل سے ہم بھی اونچائی پر پہنچ جائیں گے۔ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اہل جنت کو تو اونچائی پر پہنچائیں گے، اللہ پاک بلند درجات پر پہنچائیں گے، لیکن ان کے اندر بھی وہ قابلیت، وہ صلاحیت، وہ ایمان و عمل صالح ہونا چاہیے۔ یہ دو نعمتیں ہیں۔ تیسری نعمت، فرشتے ان کے پاس تشریف لائیں گے۔ ہر دروازے سے فرشتے آ آ کر کچھ باتیں کہیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت میں اللہ پاک سب سے پہلے فقراء مہاجرین کو داخل فرمائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کہ اے فرشتوں جاؤ میرے ان بندوں کو سلام پیش کرو۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ پاک ہم جائیں سلام پیش کرنے؟ ہم آسمانی مخلوق ہے، وہ زمینی مخلوق ہے، وہ دنیا سے آئے ہیں، ہم تو آسمان پر اور ہمیشہ آپ کی تسبیح و تقدیس میں۔ اللہ پاک کہیں گے کہ جاؤ ان کو سلام پیش کرو، انہوں نے توحید پر جان دی ہے، اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے، انہوں نے میری اطاعت و فرما برداری کی ہے۔ فرشتے آ کر سلامتی کا مژدہ سنائیں گے، بشارت سنائیں گے۔ بعض تفسیری روایات میں یہاں ایک بات آتی ہے، اللہ پاک نے کہا ہے یدخلون علیہم من کل باب۔ بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ جو جنت کے 8 دروازے ہیں اس سے فرشتے آئیں گے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت بعض مفسرین نے ذکر کی ہے کہ ان کے علاوہ بھی بہت دروازے رہیں گے۔ ایک کمتر درجے والے جنتی کو اللہ پاک جنت میں خالص موتیوں کا محل عطا فرمائے گا۔ خالص موتی جو ایک مل جائے تو بادشاہ کے لیے قابل رشک ہوتا ہے، یہاں خالص موتی کا بنا ہوا محل بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں رہے گا، دنیا کا نہیں رہے گا، وہ جنت کا محل رہے گا۔ ذرا تصور سے ہم دیکھیں دنیا میں ایسا محل کہیں ہے کیا؟ وہ محل کی صفت حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ اتنا بڑا اور اتنا کشادہ ہوگا کہ اس محل میں 70,000 کمرے ہوں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی اپارٹمنٹ یا کوئی ٹاور ایسا ہو جس میں 70,000 روم بنا دیے گئے۔ یہ کمتر درجے والے جنتی کی صفت بیان کی گئی کہ خالص موتیوں کا بنا ہوا وہ محل جس میں 70,000 کمرے، اور ہر کمرہ اتنا کشادہ، آگے صفت سنیں، ہر کمرہ اتنا کشادہ کہ اس میں 70,000 دروازے، ایک ایک کمرے میں 70,000 دروازے۔ ہماری عقل چھوٹی پڑ جائے گی تصور کرتے کرتے۔ ہر دروازہ اتنا کشادہ کہ ایک دروازے سے بیک وقت 70,000 فرشتے آ رہے ہیں۔ عجیب و غریب
ٹھاٹ باٹ رہے گی، دنیا کے کسی بادشاہ نے بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ بادشاہوں سے بڑھ کر یہ کم درجے والا جنتی رہے گا، اندر محل میں تخت نشین رہے گا، تمام دروازوں سے فرشتے تشریف لائیں گے، اور فرشتے تشریف لا کر کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ دنیا میں تھوڑی تکلیف مصیبت پہنچی تھی، تم نے صبر کیا تھا، صبر سے کام لیا تھا، اس کی وجہ سے تم پر آج سلام ہی سلام ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، رب العالمین تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں۔ فنعم عقبی الدار، یہ ہے بہترین ٹھکانہ، یہ ہے بہترین مقام، یہ ہے بہترین خوشخبری۔ اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ صفات بیان کی گئی عقل سلیم والوں کی، ایمان والوں کی۔ اس کے بعد 2 آیات میں ان کے خلاف والوں کی، جن کو عقل ہو کر بھی نہیں ہے، سمجھ ہو کر بھی نہیں ہے، اللہ پاک بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے پکا عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، مراد وہی ہے کہ پیدائش سے پہلے انہوں نے اللہ کو رب تسلیم کیا تھا، لیکن دنیا میں آ کر اس رب کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں معبودان باطل کو بھی پوجتے ہیں۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پہلی خرابی ان کی یہ ہے کہ اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ دوسری خرابی، جن تعلقات کو اللہ پاک نے جوڑنے کو کہا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ قطع رحمی، تعلقات کو توڑنا، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ اللہ پاک نے رحم یعنی قرابت داری کو خطاب کر کے یہ جملہ فرمایا تھا، کیا تو اس سے راضی نہیں ہے کہ جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا، جو تجھ کو توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ کل قیامت میں رحم اور قرابت داری عرش رحمان تھام کر کہیں گے کہ یا اللہ جس نے مجھ کو جوڑا تو اس کو جوڑ دے، جس نے مجھ کو توڑا تو اس کو توڑ دے۔ مشرکین و منافقین کی یہ صفت یہاں بیان ہو رہی ہے۔ خاص طور پر یہودیوں میں یہ عادت بہت سخت تھی کہ قرابت داری توڑتے تھے۔ اور تیسرا ظلم یہ کرتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی یہ حالت ہے ان پر لعنت ہے، لعنت، پھٹکار، اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا ہے، نعوذ باللہ من، اور ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے، برا ٹھکانہ ہے، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جہنم میں موت 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 پکاریں گے، موت نہیں آئے گی۔ نہ جنت میں موت ہے نہ جہنم میں موت ہے، یہ انتہائی بدترین جگہ، ہر قسم کی شر اور برائی جہنم میں موجود ہے، جس کا بھی صحیح تصور ہم نہیں کر سکتے۔ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ان پر یہ وعید سنانے کے بعد 8ویں آیت میں ایک اور مضمون بیان کیا ہے جو ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے اور بہت خاص بات ہے۔ دنیا میں روزی، رزق اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ فرماتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اس میں صرف اور صرف اللہ کی مرضی چلتی ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ بہت سارے ظاہر پرست لوگ اس کو معیار قرار دیتے ہیں کہ کفار و مشرکین تو دنیا میں خوب ریجھتے ہیں، خوب ترقیات کرتے ہیں، بڑے بڑے مکانات، بڑی بڑی سواریاں، ہر قسم کی فراوانی۔ رزق کی فراوانی اور رزق کی تنگی کوئی معیار نہیں ہے، نہ مقبولیت کا نہ مردودیت کا۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں زیادہ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کم دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی اپنی مرضی اور مشیت پر ہے۔ عام طور پر اسی کے چکر میں پڑھ کر بندہ رب تعالیٰ کے احکامات سے دور ہوتا ہے، اس لیے خاص طور پر اس آخری آیت میں اس مضمون کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی پر بڑے مست ہیں، بڑے خوش ہیں۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ بہت سارے لوگ اس دنیا کی ترقی کو کامیابی سمجھتے ہیں، اس دنیا میں تنگ دستی کو ناکامی سمجھتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ایک کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا اللہ پاک۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، راستے کنارے ایک مردہ بکری پڑی ہوئی ہے، اور وہ بھی ایسی بکری جس کا کان کٹا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس بکری کو 1 درہم میں لے لے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بے وقاتی تو اسی سے سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے مالک نے خود پھینک دیا ہے، 1 درہم بھی قیمت نہیں اس کی، ہم میں سے کوئی نہیں لے گا اس کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی نگاہ میں دنیا کی قیمت ایسی ہی ہے جیسی تمہاری نگاہوں میں اس بکری کی قیمت ہے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی سمندر میں اپنی انگلی ڈبو کر نکال لے، دیکھ لے انگلی پر کتنا پانی آیا ہے۔ انگلی پر جو آیا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، سارا سمندر آخرت کی زندگی۔ مثال بیان کی، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں متاع ہے۔ متاع کہا جاتا ہے پوچھے کو، ٹیشو پیپر جس کو پوچھ لیا جائے پھینک دیا جائے، صرف استعمال کا سامان ہے۔ دنیا کی زندگی یہ کوئی معیار نہیں ہے، مدار نہیں ہے۔ یہاں کی خوشحالی، یہاں کی تنگ دستی سب عارضی ہے، یہاں کا غم بھی عارضی ہے، یہاں کی راحت بھی عارضی ہے۔ اس لیے دنیا کی زندگی میں مد مست نہیں ہونا ہے، صرف یہیں کے عیش میں نہیں رہنا ہے۔ بڑی جامع انداز میں اللہ پاک نے دونوں فریق کی صفات بیان کی، اور ایک فریق کے انعامات بیان کیے اور دوسرے فریق کی ناکامیاں بیان کی۔ اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم سے دونوں جہاں میں اپنی رضا و خوشنودی اور دونوں جہاں کی کامیابیاں ہم سب کو عطا فرمائے، اور ہر قسم کی ناکامی اور خسران سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نسألک بأن لک الحمد، اللہم لک الحمد اولا وآخرا وظاہرا وباطنا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد للہ علی کل حال۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات ونعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم جنبنا الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما، اپنی رضا و خوشنودی ہمارا مقدر فرما، اپنے غصہ و غضب سے ہم سب کی حفاظت فرما، بلا استحقاق ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما، ہمیں حساب یسیر عطا فرما، حساب کی سختی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ، پوری امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، آپسی رنجشوں، نفرتوں، عداوتوں سے ہماری حفاظت فرما، اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اطاعت کرنے والا بنا۔ اے اللہ،
ہمارے اس مجمع کے حاضرین و حاضرات کی جائز اور نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو تنگ دست ہیں انہیں رزق حلال خوب وسعت کے ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے انتظام فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل دائم عطا فرما۔ اپنا لطف و کرم دونوں جہاں میں ہم پر شامل حال فرما۔ ہمارے باپ دادوں کو بھی ہماری اولاد کو بھی کامیابیاں عطا فرما۔ ہم سب کو بلند درجات عطا فرما محض اپنے فضل و کرم سے۔ اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر عطا فرما۔ آپ کی شفاعت میں ہمیں حصہ عطا فرما۔ بروز محشر عرش کا سایہ عطا فرما۔ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم